فلسطین اور تمام عالم اسلام میں مزاحمت اور قربانی کی علامت سمجھے جانے والے حماس سربراہ اسماعیل عبدالسلام احمد ہنیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر میزائل حملہ کر کے شہید کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ جو فضائی ابھی تک تو یہ باتیں آ رہی ہیں کہ فضائی حملہ یعنی ایک فضائی حملہ ہوا اس کے اوپر ہے، کیا ایران کی جو سسٹم، ایران کی جو انٹیلیجنس، ایران کے جو ادارے ہیں، کیا وہ سوئے ہوئے تھے؟ یہ سوال دیکھیے، میں بطور ایک صحافی فلسطینی یہ سوال میرے ذہن میں آتا ہے کیونکہ ایران انڈیا کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں کہ اسماعیل جو ہانیہ ہیں ان کا مارا جانا اچھی بات ہے، کیونکہ اسماعیل ہانیہ حماس کے لیڈر تھے، حماس ایک ٹیررسٹ جماعت ہے، اینڈ دین ابو آل بہت سارے لوگوں کا انڈیا میں کہنا ہے کہ کیونکہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اور اب علی خامنائی سمیت جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اسماعیل ہانیہ کی موت کا بدلہ لیں گے۔ سوال یہاں پر یہ ہے ناظرین کہ اسماعیل ہانیہ کو چن کے ان پہ حملے کیے گئے۔ اب تک کی میرے پاس جو خبر ہے اس کے مطابق تقریباً اسماعیل ہانیہ کے گھر کے 60 فیملی ممبرز، جس میں ان کے 3 اپنے بچے اور 5 ان کے پوتے، ان کو مارا گیا، پوتے پوتیوں کو مارا گیا۔ کیا سوئے ہوئے تھے؟ تو یہ آج ہمارے لیے، آج میں آپ کو بتا دوں، حالانکہ میں حماس کا نہیں ہوں اور میرا حماس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن حماس میرے اپنے بھائی ہے۔ آج اسماعیل ہنیہ شہید ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینی عوام، غزہ عوام یتیم ہوا ہے۔ اسماعیل ہنیہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے، جو اس طرح کا لیڈر دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اور انڈیا کے اندر یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ کیونکہ جس طرح کشمیر کے اندر ایک موومنٹ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ایک موومنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے اندر بھی چل رہی ہے، تو انڈینز بہت سمجھتے ہیں کہ حماس کا ناکام ہونا بہت ضروری ہے، اسرائیل کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے۔ قطر میں موجود تھے اسماعیل ہانیہ، اور وہاں پر قطر میں وہ کسی اسپتال کا دورہ کر رہے تھے، مریضوں کی عیادت کر رہے تھے۔ ان کو فون پہ خبر دی جاتی ہے کہ ان کے 3 بیٹے اور ان کے پوتے پوتیاں مار دیے گئے، اسرائیل نے ان کو شہید کر دیا، اور ان کے چہرے پہ ایک آنسو نہیں تھا، ان کی آنکھوں میں ایک آنسو نہیں تھا۔ نمسکار دوستوں، حماس کا نیتا اسماعیل ہانیہ ایران کی راجدھانی تہران میں مارا گیا۔ وہ ایسے علاقے میں مارا گیا جہاں سینا کے ریٹائرڈ ادھیکاری رہتے ہیں۔ ایران کا آروپ ہے کہ اسرائیل نے ہانیہ کو مارا ہے، وہیں اسرائیل نے اس معاملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے تہران میں ہانیہ کے کمرے میں پہلے سے لگائے گئے بم کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے بلاسٹ کیا ہے۔ سوتروں کے حوالے سے حملہ کمرے میں لگائے گئے بم کے ذریعے ہی ہوا ہے۔ یہ حملہ موساد کی طاقت کو دکھاتا ہے۔ موساد ایک ہائی سیکیورٹی فیسلٹی میں بم لگانے میں کامیاب رہا۔ یہ دکھاتا ہے کہ ایران کے اندر اسرائیلی خفیہ سروس کی جڑیں کس طرح پھیلی ہوئی ہیں، ساتھ ہی ایرانی خفیہ اور سرکشا تنتر کی کمزوری کو بھی دکھاتا ہے۔ جلال صاحب، لیکن آپ کے جو اپیکس لیڈر ہیں ایران کے، انہوں نے تو بڑا سخت بیان دیا ہے کہ ہم اس کا شدت سے جواب دیں گے، تو آپ ڈو یو ڈاؤٹ ہز اسٹیٹمنٹ؟ سر، ود مائی ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایران، ود مائی ڈیو ریسپیکٹ، آئی ریسپیکٹ ایران، میں خدا نخواستہ کو ایران کے خلاف میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بیان سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ایران کے کتنے ماشاءاللہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ صحیح نے شہید کیا ہے، پھر بھی وہی باتیں، بیانات ہے، بیان ہے، مذمت اس سے کیا ہوتا ہے، یا بیانات سے کچھ ہونا والا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کے ملک کے اندر، یار سب باتوں کو آپ چھوڑیں، آپ اسماعیل ہنیہ صاحب مرحوم شہید کو آپ سائڈ پہ رکھیں، آپ کے ملک کے اندر گھس کے اور کسی کو شہید کرنا، کسی کو مار دینا، یہ کوئی مذاق ہے کیا؟ یہ جنرل صاحب یقیناً اس بات کو تائید کہ یہ ایک بڑی جنگ کا وجہ بن سکتا ہے۔ جلال صاحب، ویسے بات تو جو جلال صاحب کر رہے ہیں ایک شرم کی بات ہے۔ ہانیہ صاحب ہوئے، ان بچوں کے جو گلے کٹے، اس کے بعد ان انفراسٹرکچر سے تباہی کے بعد ہوا، آنکھیں بند کر کے ایک غلامانہ روش پہ ہم چل رہے ہیں۔ ہو ڈو یو بلیم فار اٹ؟ جلال صاحب، کیا یہ جتنی اشرافیہ، چاہے وہ سعودی عرب اور دوسرے ملکوں میں ہو، میں جو مڈل ایسٹ کی بات کر رہا ہوں، صرف سعودی عرب کی نہیں کر رہا، یا اپنے ہاں، تو یہ یوں لگتا ہے کہ یہ آپس میں تو سارے حکمران، چاہے اسرائیل کے ہوں، ہمارے ادھر کے ہوں، یہ آپس میں سہیلیاں ہیں اور وکٹم ہم ہیں۔ آر وی جسٹیفائڈ ان ہیونگ دس کائنڈ آف اسیسمنٹ جنرل صاحب؟ دیٹ از اے رائٹنگ آن دی وال ہے نا، کہ جو
جو لیڈرشپ ہے اس کا جو سوچ ہے یا ان کی جو اپروچ ہے اس میں اور عوام کی سوچ میں تو بے انتہا فرق ہے. آپ اپنے ملک کو لے لیجئے چاہے آپ باہر لے لیجئے جیسے بھی ہے, اب ایران میں لے لیجئے وہاں بہت فرق ہے اس سلسلے میں. آپ جن ممالک کی بات کر رہے ہیں مڈل ایسٹ میں دیکھ لیے بہت فرق ہے اس میں. وہ مختلف طریقے سے اگر عوام کو چپ کیا کرایا ہوا ہے تو وہ اور بات ہے اس کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں نہ تو انفارمیشن چھپ سکتی ہے نہ ہی کوئی چیز, بلکہ جب لوگوں تک پہنچتی ہے تو آپ اس کو جب دیکھتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی ایک عجیب قسم کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو اس لیے عوام کا اور لیڈرشپ کا تعلق میں بہت فرق ہے. اور لیڈرشپ جیسا میں نے کہا, آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, آپ دوسرے لوگوں ملک بات کر لیں, امریکہ کی بات کر لیں, اب اس کی امریکہ کے اپنے جو لوگ ہیں ان کے پیسہ بھی باہر ہے. پاکستان نے جو اس خطے میں مڈل ایسٹ کے خطے میں لوگ ہیں ان کے لوگوں کا پیسہ بھی باہر ہے. پیسہ ہے کہاں پر؟ وہ جن کے قبضے میں پیسہ ہے, ان لوگوں کا اگر یہ خیال ہے نا کہ پیسہ ان کا ہے تو وہ یہ بھول جائیں. آپ نے دیکھا نا یوکرین کی وار شروع ہوئی تو 3 جو رشین اولیگارکس تھے انہوں نے بات نہیں مانی مغربی دنیا کی, ان کے ساتھ ضبط کر لیا انہوں نے, ایک دم 1 سیکنڈ میں 1 لاؤ پاس کیا, ختم کر دیا بات اس کی. لیکن جیسا مجھے ایک بات یاد آتی ہے, ساجد طارڑ صاحب جو کہ میں آتا ہوں 1 منٹ آپ سوال کیجیے گا, مجھے ایک بات یاد آ گئی وچ ویری پرٹیننٹ. وہ کہہ رہے تھے کہ جی جتنا پیسہ یوکرین میں جا رہا ہے جنگ کے لیے وہ سارا تو دبئی کی مارکیٹ میں پراپرٹیاں خریدی جا رہی ہیں, تو کہانی ہر جگہ شاید ایک ہی. دا کوشچن جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈیا اور اسرائیل کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے. اب اس میں رشینز کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیوں یہ مارا گیا ہے, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کے اندر جو ایران کے اندر آپ جو ہے وہ کریں, ٹارگٹ کریں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں بیفور اس سے کہ میں وہاں پہ جاؤں, دیکھیں انڈیا نے کیا اپنی پوزیشن مینٹین کی ہے کہ ایک طرف ان کے اسرائیل سے بہت اچھے تعلقات ہیں تو دوسری طرف ان کے ایران سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے حماس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک دہشت گرد گروپ ہے, جبکہ ایران کے ساتھ مل کے وہ اپنے جو انرجی کے معاملات ہیں ان کو حل کرتے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایران جو ہے وہ کشمیر کے اوپر جو پوزیشن لیتا ہے وہ پاکستان والی پوزیشن ہے. لیکن انڈیا سمجھتا ہے کہ ایران ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز آف انرجی ریزروائرز, ون تھنگ. سیکنڈلی ایران ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز آف چابہار پورٹ. تھرڈ, ایران انڈیا سمجھتا ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جتنی بھی سپلائی چین گزرتی ہے گلف آف ایڈن سے, یہ اسٹریٹ آف ہارمز سے, تو وہاں بہت سارے جو ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز آپریٹ کرتے ہیں وہ انڈر ایران ہے. سو ایران کے ساتھ ہمیں ایک اچھے تعلقات رکھنے چاہیے تاکہ ہم اپنی سپورٹ لے سکیں ایران سے. یہ انڈیا کی ایک اپروچ ہے ٹورڈز ایران, اور انڈیا اس میں بہت حد تک جو ہے وہ کامیاب ہے. اس حوالے سے میں اس پہ بھی دوبارہ بحث کرتا ہوں, بات کرتا ہوں. لیکن یہ جو حماس کے لیڈر کا جو حملہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر نیتن یاہو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جنگ پھیلے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے جو نئے صدر ہیں پریزیڈنٹ مسعود, وہ جو صدر صاحب ہیں وہ ایک ریفارمر صدر سمجھے جاتے تھے. وہ ایک ایسے صدر سمجھے جا رہے تھے کہ جو آئیں گے تو ریفارمز کریں گے, ویسٹ کے زیادہ قریب ہوں گے, نیوکلیر کے حوالے سے ویسے ڈائلاگ ہوگا, ایران کی اکانومی بہتر ہوگی, ایران کو دنیا میں مین اسٹریم کیا جائے گا, انگیج کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تصور کی جا رہی تھیں ایران کے اندر, اور اسی لیے ان کو ووٹ بھی دیا گیا. لیکن جیسے ہی انہوں نے پہلا دن گزارا ہے, اسرائیل نے حماس کے لیڈر کو جو ہے وہ قتل کر دیا, تاثر یہ دیا ہے اور مجبور کیا ہے ایران کے صدر کو کہ وہ ایک ٹف لائن لیں, بالکل ٹف لائن لیں. اور وہ کس پہ ٹف لائن لیں گے؟ ظاہری بات ہے وہ ٹف لائن اسرائیل کے حوالے سے لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو ایران کے نئے صدر ہیں ان کو اب ایران کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے, جو سیکیورٹی لیڈرشپ ہے, اس کی بات ماننی پڑے گی. اب فار ایگزامپل آپ دیکھیں IRGC, ٹھیک ہے جی, ایرانین ریولوشنری گارڈ کور جو ہے, یا آیت اللہ خامنائی جو ہیں, یہ سارے کے سارے ظاہری بات ہے ہارڈ لائن ان کی اپروچ ہے مڈل ایسٹ کو لے کے اور باقی چیزوں کو لے کے. تو یہ جو ریفارمر صدر تھے یہ ظاہری بات ہے یہ IRGC اور آیت اللہ خامنائی کو کنونس کرنا چاہتے تھے کہ آپ آئیں, انگیج کریں, آپ آئیں اور انگیج کریں. لیکن اب ہوگا کیا؟ دیکھیں آیت اللہ خامنائی جو پریزیڈنٹ مسعود ہیں ان کا دل تھا کہ میں IRGC اور آیت اللہ خامنائی کو کنونس کروں کہ ویسٹ سے ٹاکس کرنی ہے, لیکن اسرائیل نے مجبور کر دیا ہے پریزیڈنٹ مسعود کو کہ وہ کریں جو IRGC اور آیت اللہ خامنائی کہیں گے. سو ان ادر ورڈز اسرائیل مجبور کرے گا پریزیڈنٹ مسعود کو کہ وہ بھی ہارڈ لائنر بنیں.